ہے، مگر یہ کیا بات ہے کہ الیکشن آئے گا ان کو ووٹ دو ان کو ووٹ دو؟ ارے آپ لڑو، آپ نہیں لڑ سکتے تو اپنے داماد کو لاؤ، چلو ووٹ دو بولے تھے، ارے چہرہ دکھاؤ اورنگ آباد کے عوام کے سامنے تم، ارے لفافوں پہ زندگی گزارنے والوں شرم سے ڈوب مرو تم۔ بہت سی چیزیں کھلیں گے تو میرے خلاف یہ وہی لوگ ہیں جو آج اس اسمبلی کے الیکشن میں ان کو ووٹ دو ان کو ووٹ دو اعلان کیے تھے، وہ لوگ مجھے فون کر کے بولے آپ ایسا کیوں بول رہے ہیں، آپ ایمونیشن دے رہے ہیں بی جے پی کو۔ میں نے کہا حضرت دامن برکاتہ ہو، ججمنٹ آپ پڑھو، یہ ججمنٹ تمام چیزوں کو کھول دے گا۔ مجھ سے کہا کہ آپ خاموش ہو جاؤ، اویسی تم مت بولو۔ میں نے کہا موت میرے کو خاموش کر سکتی، جب تک اللہ زندہ رکھے گا میں سچائی کو بیان کروں گا اور بیان کرتا رہوں گا۔ آج بولو خاموش ہو جاؤ۔ میں جب کہہ رہا تھا تو کوئی بول رہے ہیں مت بولو، ان کو کیا ہے یہ بھڑکاؤ بھاشن دے دیتے، ان کو کیا ہے ان کو ٹی وی پہ جا کے بولنے کا شوق ہے۔ آج کیا ہوا مہاراشٹر کے چناؤ میں؟ کیا بی جے پی نے کیا کہا جا جا کر؟ آج ہمارے پاس کرن جیسے کیا نام ہے یوسف پنجانی آ کر تقریر کر کے گئے میں الیکشن جیتنے کا ہار گیا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی نے پورے مہاراشٹر میں پرچار کر دیا کہ فتوا جیتے گا یا بھگوا جیتے گا۔ بتاؤ یہ کون ہے لوگ؟ ارے آپ کو اگر الیکشن لڑنا ہے لڑو، آگے بڑھو، صرف بیٹھ کر اعلان کرنے سے نہیں ہوتا، الیکشن لڑو، معلوم ہوتا آپ کو کیسے ووٹ حاصل کرنا پڑتا ہے۔ ایک عالم دین مفتی اسماعیل آپ کے سامنے جو الیکشن لڑ رہا بھی ہے، منبر رسول پر آپ کو اچھائی کو بیان بھی کرتا ہے اور چناؤ بھی لڑتا ہے، مگر یہ کیا بات ہے کہ الیکشن آئے گا ان کو ووٹ دو ان کو ووٹ دو؟ ارے آپ لڑو، آپ نہیں لڑ سکتے تو اپنے داماد کو لاؤ، چلو لڑو نا، کیوں نہیں روکتے؟ نہیں ہم ان کو بولیں گے ان کو بولیں گے۔ کیا ہوا؟ آپ نے بی جے پی کو ہینڈل دے دیا۔ یوسف پنجانی کہہ رہا ہے کہ بی جے پی گلی گلی جا کر اعلان کر دی کہ فتوا جیتے گا یا بھگوا جیتے گا۔ ارے جب سیاست نہیں آتا کرنا تو مت کرو، دعا کرو یا حکمت عملی سے اختیار کرو، نہیں ہم کو سب چیز ہونا۔ دیکھ لیے کیا ہوا؟ اب کدھر ہیں آپ؟ کدھر ہے نہیں معلوم۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو اورنگ آباد میں بولے تھے امتیاز جلیل کو ووٹ مت، اس سماجوادی پینڈیٹ کو ووٹ دو بولے تھے، ارے چہرہ دکھاؤ اورنگ آباد کے عوام کے سامنے تم، ارے لفافوں پہ زندگی گزارنے والوں شرم سے ڈوب مرو تم۔ میرے گھر کو آئے تھے، میرے گھر کو آئے تھے حیدرآباد کو، بغیر بولے میرے گھر کو آئے۔ میں وقف کے بل کی میٹنگ میں جا رہا تھا، پلٹ میرا گارڈ فون کرا کہ صاحب اتنے لوگ آئے، ملا، گھر پہ آئے تو میں نے کہا کہ میرا گھر اتنا بڑا نہیں ہے، آپ لوگ 20 لوگ لے لیجئے، لوگوں کو بٹھا، وہ بات کرے، بات کرا، لیٹر لکھ کے دیے کو ٹکٹ دو، ملا میں غور کروں گا۔ پھر جانے سے پہلے کہ انگریزی قرآن کا ترجمہ جو ترکی چھپا ہوا ہے اس کی 4 کاپیاں ان ذمہ داروں کو دیا کہ آپ میرے گھر کو آئے، یہ ایک اللہ کے ولی کی قرآن کا ترجمہ ہے، ایک ایک ہاتھ میں دیا۔ تو اورنگ آباد جا کے بولے ہم گھر کو گئے تھے، ہمارے کو چائے تک نہیں آئے۔ ارے آپ پہلے سے بول دیتے تو نان خلیا کھلا دیتا میں، میرے کو نہیں معلوم تھا کہ تم میرے گھر کو کھانا کھانے آ رہے۔ قرآن کریم دیا نا ہاتھ میں، اللہ کا کلام تمہارے ہاتھ میں دیا، تم کو اس کا بھی لحاظ نہیں ہے اور تم دعویٰ کرتے ہو قوم کا۔ بہت بول سکتا ہوں، یاد رکھو میری زبان کو لگام نہیں ہے، تمہارا گھر سے نکلنا محال کر دوں گا میں یہاں پہ۔
میرے بھائی امام شافعی مفتی صاحب بیٹھے ہوئے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے. ایک دولت مند نے کہا کہ اگر اللہ میرے کو بیٹی دے گا تو جب اس کی شادی کروں گا دین اور دنیا کی دولت اس کو دوں گا. جب بیٹی کی شادی کا موقع آیا علماء کرام کے پاس گیا. علماء کرام نے کہا کہ نہیں تو نہیں دے سکتا، دین اور دنیا کی دولت تو کیسے دے گا، تیری قسم غلط ہو گئی. امام شافعی کے پاس گئے. امام شافعی بولے بہت آسان ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا تیری بیٹی کی شادی کب ہے؟ اس نے کہا فلاں دن ہے. بولے میں آ رہا ہوں، چلا جا. امام شافعی پہنچے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ آسان ہے. وہ بولا کہ حضرت شادی تو ہو گئی، کیا ہے بتاؤ. بولے قرآن اپنی بیٹی کو دے دے، دین اور دنیا کی دولت اس کو دے چکا ہے. میں ان کو دیا، 4 قرآن دیا ان کو، اور بول کے دیا کہ آپ میرے گھر کو آئے، مجھے پتہ نہیں ہے، میں وکیلوں کی میٹنگ میں جا رہا تھا، پلٹ کر آیا آپ کے لیے، یہ قرآن کریم کا تحفہ آپ کو دے رہا ہوں. ارے تم کو اویسی سے مجلس سے نفرت ہے، مگر قرآن کریم کی تو عظمت کا تم لحاظ رکھ لیتے. میں یہ بات الیکشن میں بول سکتا تھا مگر خاموش بیٹھے رہا. مگر آج مجبوراً بولنا پڑ رہا ہے. یاد رکھو تم لوگ جو کام کر رہے ہو نا، تم مہاراشٹر کے مسلمانوں کو نہ صرف کمزور کر رہے ہو بلکہ تم ان کی آواز کا گلا گھونٹ رہے ہو. ارے تم الیکشن لڑو، ہم تمہاری تائید کرنے کو تیار ہیں. کب تک تم یہ سیاست کرو گے کہ انہیں بول دیا انہیں بول دیا؟ جس کو تائید کیے اورنگ آباد میں وہ خالی 5000 ووٹ لیا، 5000 ووٹ لیا. ناصر کے خلاف کتنے ووٹ لیا انہیں؟ 10,000 ووٹ لیا. اور ناصر ہارے 8,000 ووٹ سے. جو جس کی تائید کا اعلان کیا وہ 5,000، امتیاز جلیل ہارے 1,100 ووٹ سے. دھولیا سے فاروق شاہ کے خلاف آپ نے اعلان کیا، وہ 10,000 پہ نپٹ گیا. فاروق شاہ 70,000 ووٹ لیے، صرف 1,700 ووٹ لیا. وہ ظالم صرف 1,700 ووٹ لیا. فاروق شاہ 70,000 ووٹ لیا. عتیق کو آپ نے تائید نہیں کی، کسی اور کو بول دیا. ارے کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ مت کرو. تمہارا احترام اور تمہاری عظمت ہم کرتے ہیں، مگر آپ جو کام کر رہے وہ مسلمانوں کے حق میں نہیں کر رہے ہیں. آپ نے ہینڈل دے دیا بی جے پی کو، بی جے پی نے پورا پرچار کر دیا اور کیا نتیجہ نکلا جا آپ دیکھو. کل یہ بی جے پی کی سرکار اگر کچھ کرے گی تو کون آ کے لڑے گا؟ آپ آئیں گے روڈ پہ؟ یہی امتیاز جلیل، یہی فاروق شاہ، یہی مفتی اسماعیل، یہی ناصر صدیقی، یہی فاروق شابدی، یہی وارث پٹھان میدان میں اتر کے مقابلہ کریں گے. میرے بھائی پہچانو ان لوگوں کو. میں نہیں بولنا چاہ رہا تھا مگر آج میں ضروری ہے سچائی کو بیان کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے مسجدوں کو آباد رکھو. جو لوگ مسجدوں کو چھیننا چاہتے ہیں اس کا جواب کیا ہے؟ اپنی مسجدوں کو بھرے کرو. تمہاری جمعے کی نماز فجر کی نماز میں اتنی تعداد ہونی چاہیے. تمہاری مغرب کی جماعت میں